الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آیت سابقہ میں یہ بات آ گئی تھی کہ ان اقوام نے جو اللہ کے رسولوں سے بیر لی، ان سے تصادم کا راستہ انتخاب کیا، کیا ہوا ان کا انجام؟ قانون الہی یہی ہے، انبیاء علیہم السلام کا راستہ ہی نجات اور سعادت کا راستہ ہے. ہر زمانے میں ہر زمانے کا انسان نبیوں کے راستے پر چل کر منزل تک پہنچتا ہے، اور نبیوں کا راستہ مکمل ہے قرآن اور سنت نبوی پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی لائی ہوئی شریعت پر تمام انبیاء علیہم السلام کی مشن تکمیل ہے. اب یہ ہے کہ انسانیت کو کسی بھی نبی اور رسول پر اگر ایمان ہے تو اس کو چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، تب اس کی ایمان کامل ہے، ورنہ وہ ایمان معتبر نہیں. تو بتا دیا گیا تھا کہ نبیوں کے راستے سے ہٹ کر نتیجہ کیا نکلا. اب فرماتے ہیں کہ جو کافر لوگ ہیں ان لوگوں کا یہی خیال ہے کہ بس دنیا کی 4 دن والی زندگی ہے، جو کچھ کر لو بعد میں کچھ نہیں ہوگا، کوئی دوبارہ زندہ ہونا، حساب کتاب، حشر نشر، ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں ہوگی. فرمایا گیا کہ دیکھو، زعم الذین کفروا، خیال کیا کفار نے، ان کا اندازہ تھا، ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے ان لن یبعثوا، کہ انہیں دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا. پیدا ہوئے، پلے بڑے، مرے اور ختم. آپ ان سے فرما دیجئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل بلا، آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے، ہاں زندہ کیے جاؤ گے، وربی، اور میرے رب کا قسم کہ تم پیدا کیے جاؤ گے. اللہ کے قسم، اللہ کے نام کا قسم لے کے میں بتا دیتا ہوں تم کہ لتبعثن، ہر قیمت پر، ہر حالت میں تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، زندہ کر دیے جاؤ گے. لتبعثن، کیونکہ تم لوگ تو یہی کہہ رہے ہو نا، ان لن یبعثوا، لتبعثن، حقیقت یہی ہے کہ تمہیں اٹھایا جائے گا. اور جو کچھ تم لوگوں کی بات ہے وہ ایک تصور ہے، ایک خیال ہے، ایسا خیال کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. کیسے پیدا ہوئے یہ تو دیکھ لو، کن کن اجزاء سے، کب، کیسے، کس طرح بن گئے، اور اللہ کے حکم اور امر سے دنیا میں آ گئے، رشد کی مقام حاصل کیا. یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ بے شک صلاحیت ہے، بے شک استعداد ہے، بے شک طاقت ہے، لیکن یہ سب کچھ کسی اور کی دی ہوئی امانتیں ہیں جو تمہارے پاس. لتبعث، ہر قیمت میں تمہیں اٹھایا جائے گا. اور صرف یہ بات بھی نہیں ہوگی، صرف اٹھایا جائے گا بھی نہیں، ثم لتنبؤن بما عملتم،
اور جو کچھ دنیا میں کیا تھا ایک ایک کے بارے میں باخبر کر دیے جاؤ گے، فہرست پیش کیا جائے گا، ہر عمل کا فہرست مکمل. اتنی زندگی پائی، ان زندگیوں میں یہ عمل اتنا، یہ اتنا، یہ اتنا، یہ گناہ اتنا، یہ اتنا، یہ اتنا اور یہ اتنا. نیکیاں بدیاں چھوٹی موٹی کوئی چیز گم نہیں ہوگی. لَتُنَبَّؤُنَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِيَسِيرٌ. اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. تمہیں اتنی اجزاء ترکیبیہ سے بنا کر پیدا کیا، اتنی طاقتوں سے نوازا، صلاحیتوں سے مالا مال کیا، اور زمین پر، ہوا پر، فضا پر تسلط دی، گرفت دے دی، بالادستی دے دی. یہ سب اس کے لیے مشکل نہیں تھے. اب دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہوگا؟ نہیں. ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِيَسِيرٌ. تو پھر فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو بجائے اس کے کہ کفر کا راستہ انتخاب کرو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. جو ایمان اللہ کا حق ہے اور اللہ کے لیے شائستہ ہے اسے قبول کرو. وَرَسُولِهِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس روشنی پر بھی ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیے ہے، اور وہ نور قرآن ہے. قرآن اللہ کا نور. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ آپ لوگوں کے ہر عمل سے بخبر. کوئی عمل کسی کا کہیں بھی کسی طرح کا اللہ رب العزت سے ڈکی چھپی بات نہیں ہوگی. اللہ کے علم میں، اللہ کے نظر میں، اللہ کے سامنے ہوں گے سب کچھ، اور تم لوگ بھی اللہ کی گرفت میں ہوگے، جب چاہے پکڑے، جب چاہے چھوڑے. تو اس سے پہلے کہ یہ نوبت آئے کہ تم کہہ دو کہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے اور اسی عقیدے پر مر جاؤ، اور حقیقت یہ ہو کہ دوبارہ اٹھایا جاؤ اور خالی ہاتھ ہونے کے بجائے یہ راستہ اپناؤ. فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور قرآن پر یقین کرو جو اللہ کا نازل فرمودہ ہے. اور جو بھی عمل کرتے ہو یہ جان لو کہ یہ اللہ کے سامنے ہوگا اور اللہ سے کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہوگی. اور ان باتوں کے ساتھ ہی آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا یہ لمحات میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی خیر کے سبب بن جائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.